السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، سی ایس ایس لرنرز اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے حوالے سے بین الاقوامی فورم پر جو ایک بہت ہی اچھی اچیومنٹ ہوئی ہے خاص طور پہ پاکستان کے حق میں، وہ یہ ہوئی ہے کہ اس وقت اقوام متحدہ کا جو 75واں اجلاس ہے، 75th اجلاس ہے، وہ ہو رہا ہے جنرل اسمبلی کا۔ اور جنرل اسمبلی کے اس اجلاس میں ترکی کے صدر طیب اردگان نے تقریر کی ہے جی، اور اس تقریر میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں دو ٹوک انداز میں کشمیر ایشو پر ایک دفعہ پھر بات کی ہے۔ یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پچھلے سال بھی جن ممالک نے کشمیر ایشو پر پاکستان کا ساتھ دیا تھا ان میں ترکی ہے، ملائیشیا ہے اور ایران ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی ملک نے، چاہے وہ اسلامی ممالک تھے یا غیر اسلامی تھے، جو پاکستان کے بہت دوست ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، انہوں نے کشمیر ایشو پر بات نہیں کی۔ غیر اسلامی ممالک میں سے چائنا نے بات کی، وہ تو خیر شروع سے ہی پاکستان کے موقف کو ہی اہمیت دیتے ہیں۔ اور اس دفعہ جو ہے وہ طیب اردگان نے اپنی تقریر میں بڑے واضح الفاظ میں چند باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے، یہ کشمیریوں کا حق خود ارادیت چھین کر ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ جو ہوگا تو کشمیریوں کی عوام کی مرضی سے ہی ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کی جو جارحیت ہے، جارحانہ پالیسی ہے کشمیر میں، اس کی بھی تردید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کو مجبور کر کے کسی چیز کی طرف لانا، یہ اگر اسی طرح سے جاری رہا تو نہ صرف یہ پاکستان کے لیے، انڈیا کے لیے، چائنا کے لیے، بلکہ اس پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہوگا، بلکہ یہ اقوام متحدہ کی بھی ناکامی ہوگی کہ 70 سال میں اقوام متحدہ کی اپنی ہی جو قراردادیں ہیں وہ ان پر بھی عمل درآمد نہیں کروا سکی۔ تو انہوں نے صرف ہندوستان کو ہی آڑے ہاتھوں نہیں لیا، بلکہ انہوں نے اقوام متحدہ کے حوالے سے بھی کہہ دیا۔ اب یہ چیز جو ہے وہ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہ وہی ہے جو ہم نے آج سے چند مہینے پہلے شاہ محمود قریشی جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں ان کے بیان میں سنی۔ یعنی انہوں نے جب سعودی عرب سے کہا کہ اگر آپ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن جو ہے اس کے میں پاکستان کے لیے ایک میٹنگ کا انعقاد نہیں کر سکتے، تو ہمارے ساتھ ایسے ممالک موجود ہیں جو کشمیر ایشو پہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ممالک کون سے ہیں جی؟ وہ ممالک کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، وہ جہاں بھی بات کرتے ہیں اور جس فورم پہ بھی بات کرتے ہیں وہ اسی طرح کھلے الفاظ میں کرتے ہیں جس طرح طیب اردگان نے کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسئلہ فلسطین پر بھی بات کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو عرب ممالک جو اس وقت تسلیم کر رہے ہیں اسرائیل کو، ان لوگوں کو اس معاملے میں غور کرنا چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تب تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جو ہے وہ تصور بھی نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس کے جواب میں جناب پرائم منسٹر عمران خان، وزیر اعظم پاکستان جو ہے، انہوں نے خاص طور پر ترکی کے صدر طیب اردگان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ تو بین الاقوامی صورتحال میں ابھی تک کی جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے۔ جیسے جیسے کوئی اور اہم صورت سامنے آئے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔